السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا کردار پاک ہو، سوچے پاک ہو، الفاظ پاک ہوں، معاملات پاک ہوں، تعلقات پاک ہوں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوتی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ ایک بار پھر آپ کی تشریف لانے کا اور ہماری مختلف موضوعات کے حوالے سے رہنمائی فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس میں کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ ان کے سوالوں کی روشنی میں ہم زیادہ بہتر انداز سے جس موضوع پر آج ہم بات کرنے بیٹھے اس کا حل نکال سکیں گے۔ پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی اور پھر موضوع کا۔ میرے دائیں جانب ہیں فرحین ندیم اور عقیلہ نجم، اور میرے بائیں جانب ہے رابعہ عمر اور مریم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے برائی کا حکم دینے سے نیکی کا حکم دینے تک۔ کس طرح سے انسان برائی کا حکم دیتا ہے، سم ٹائم اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن وہ برائی کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم اسے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن ضمیر بالکل بے آواز ہو جاتا ہے اور اس کے توسط سے صرف برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ اور نیکی کا حکم دینے کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اور اسلام انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم پہ کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے، انہی باتوں کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ استاذ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، یقیناً برائی پاک زندگی گزارنے کی رکاوٹ تو ہے، لیکن برائی کا حکم انسان کیسے دیتا ہے؟ فائزہ، جہاں تک برائی کا حکم دینے کا تعلق ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر نیکی اور بدی الہام کر دی ہے، اور اسے عقل عطا کی۔ یہ دو انٹرنل سپورٹرز ہیں۔ دوسری طرف رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں تاکہ باہر سے کال دینے والے کال دیں، تو اس طرح سے نیکی کا پوٹینشل اندر سے ابھر آئے۔ اور ہمارے کسی مشہور مفسر نے لکھا کہ خیر بالقوہ کو خیر بالفعل میں لانے کا نام تعلیم ہے، کہ نیکی کا جو پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے، جب باہر سے کال دی جاتی ہے تو نیکی ابھرتی ہے۔ سیم از دا کیس وتھ ایول۔ جب کبھی برائی کے لیے کال دی جاتی ہے تو برائی کا پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے۔ برائی کے لیے کال دینے والے شیاطین اور شیاطین کے ایجنٹ جب کبھی برائی کے لیے کال دیتے تو انسان کے اندر سے برائی ابھر آتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا اور اس امت کو اس ذمہ داری پہ متعین کیا کہ وہ باہر سے کال دیتے رہیں، نیکی کی کال دینا نہ چھوڑیں، کیونکہ انسان کے اندر سے خیر نیکی کسی بھی وقت ابھر سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں نیکی کا حکم دینا جب یعنی کہ مینیمائز ہو گیا، جب نیکی کا حکم دینے والوں نے نیکی کی کال دینی چھوڑ دی تو ابلیس کے لیے راستہ اور زیادہ ہموار ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اگر میڈیا بھی برائی کی کال دے رہا ہے، پرنٹ میڈیا بھی برائی کی کال دے رہا ہے، اگر گھروں کے اندر سے بھی برائی کی کال ہے، ماں بھی برائی کی کال دے رہی ہے، دوپٹہ کیوں اوڑھتی ہو، باہر جانا ہے بولڈی جاؤ، بولڈی ملو، اور پھر یہ کہ اخلاقی خرابیاں جو ہیں وہ گھر کے اندر سے سکھائی جا رہی ہیں۔ لنچ لے کے جا رہے ہو بیٹا، تو لنچ لے کے جاؤ گے تو اپنا لنچ خود ہی کرنا، بس آپ نے کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنی، اور یہ کہ کسی کی لڑائی ہو جائے تو تم نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، باہر سے ہی روک دیا نا۔ یعنی برائی کا علمبردار بننے کے لیے ایک ماں اپنے بچے کو پریپیئر کر رہی ہے، اسے حریص بنانے میں، اسے بخیل بنانے میں، اسے لوگوں سے کٹ آف ہو کے رہنے میں۔ وہ اس کو سکھاتی ہے کہ آپ کس طرح سے موڈ آف کر کے رہو گے، یعنی منہ پھلا کے بات کرنا، موڈ آف کر کے رہنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق سمجھنا۔ اب یہ تو جیسچرز ہیں جو یعنی ٹریننگ دے کے سکھائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی
یعنی اس طرح سے جس نوعیت کی نسل تیار ہو رہی ہے. اسکول میں جاتے تو اسکول میں ینگ ٹیچر کو پتہ ہی نہیں, اس کو خود کسی نے ٹریننگ نہیں دی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا سکھانا ہے. اگر ہم سسٹم میں دیکھیں تو ایجوکیشنل سسٹم کا یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہے کہ اچھا انسان بنائے. اب جب اچھی کال ختم ہو گئی نا ہر لیول پہ, ماں باپ نے بھی نہیں دی. جب آپ اسکول میں گئے تو پیئر گروپ کی تو کیا ہی بات ہے, وہ سارے تو ایک برابر ہے نا. جب آپ کے ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز نے بھی کال نہیں دی. آپ کا سسٹم ہے, سسٹم میں بھی گنجائش نہیں, تو نیکی کی کال کی گنجائش ختم کر دی نا. وہ جو انبیاء کا راستہ تھا وہ تو گم ہو گیا. نیکی کی کال دینے والوں نے اپنا فریضہ بھی ادا نہیں کیا سوسائٹی سے. اب کھلا چانس ہے, کھلا مارجن ہے. اب برائی کی کال دینے کے لیے ماں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, کہیں باپ رول پلے کر رہا ہے. کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو اپنے بچے کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہی جہان سے انوکھا بچہ ہے, حالانکہ ہر ایک کے بچے ہیں. بلی کے بھی بچے ہیں, ایک کتے کے بھی بچے ہیں, ایک پرندے کے بھی بچے ہیں, انسان کے بھی بچے ہیں. کوئی یہ انوکھا بچہ نہیں پیدا ہو گیا. ہاں, اس کو آپ خاص کر سکتے ہو ٹریننگ سے, کہ اس کے مزاج میں عاجزی ہو, جھکاؤ ہو, وہ صبر کرنے والا ہو, وہ دوسروں سے شیئر کرنے والا ہو, وہ نیکی کا حکم دینے والا, برائی سے روکنے والا ہو. تو مائیں تو بانجھ ہو گئی ایسے بچوں کی پیدائش سے. ماؤں کی ٹریننگ تو ختم ہو گئی. اسکول کا آبجیکٹیو نہیں, ٹیچرز اس مقصد کے لیے تیار نہیں, سوسائٹی کو اس بات کی فرصت نہیں. تو ابلیس اور اس کے ایجنٹس کے لیے تو پورا کھلا ماحول ہے. پھر وہ کال دینے کے لیے, ہماری اذان پہ تو پابندی ہے, میوزک ریلیجن ہے, میوزک شیطان کی کال ہے, شیطان کی اذان ہے. میوزک پہ کہاں پابندی ہے؟ میوزک کے لیے کون سی لیجسلیشن ہے؟ میوزک کے لیے کہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جب آپ میوزک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اسکول کوپریٹ کرتا ہے, میوزک کے لیے پیریڈ رکھتا ہے. کون سا اسکول ہے جس میں قرآن کی تلاوت سکھانے کے لیے کوئی پیریڈ رکھا گیا ہو؟ ہاں, میوزک کے لیے سب سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. پھر آپ کی صبح کا آغاز میوزک سے ہوتا ہے, اور اپنے لیے یہ سب سے بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے. چینجنگ لائف سٹائل, لائف سٹائل بدل گیا نا, دین ہی بدل گیا. پھر اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یعنی اوورآل اسٹیٹ بھی سے اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتی. تو دوسری طرف جو ہے ابلیس نے اپنے ایسے ایجنٹ سے ہیلپ لی ہے جو پورے طریقے سے برائی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے سب کو ایک کر رہے ہیں. مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ابلیس کا اور اس کے ایجنٹس کا ایجنڈا کتنا سٹرونگ ہے. وہ جو موومنٹ چلائیں گے پوری سوسائٹی اس میں شامل ہوگی. کوئی ایک کیمپین, ویلنٹائن ڈے کی کیمپین, معذرت کے ساتھ ہو سکتا کسی کو برا لگے, ہے تو زنا کی کیمپین نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعضاء زنا کرتے ہیں, زنا میں سے اپنا ان کا حصہ لکھ دیا گیا. آنکھ جب برائی کو دیکھتی ہے تو آنکھ زنا کرتی ہے, کان جب سنتے ہیں تو کان کرتے ہیں, ہاتھوں سے جب انسان کام کرتا ہے تو ہاتھ یہ کام یعنی زنا کرتے ہیں, جب انسان کے پاؤں چل کے جاتے ہیں تو پاؤں زنا کرتے ہیں, اور جب یہ سارے کام ہو چکتے ہیں تو شرمگاہ تکمیل کر دیتی ہے. انگوٹھے کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھوں کو کس مقصد کے لیے لگائے؟ پیکیجز دیے موبائل کمپنیز نے, کال ہے نا, ساری رات بات. تو کس سے بات ہوگی؟ ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, شوہر بیوی آپس میں بات کریں گے. پوری سوسائٹی جانتی ہے یہ کس چیز کی کال ہے. کون ہے جو زبان کھولے؟ لیکن ٹالرنس لیول ہے جی, ٹالریٹ کرتے ہیں برائی کو, نیکی کو کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا ہے سوسائٹی میں. نیکی کے لیے ٹالرنس ختم ہوئی. میں نہیں سمجھتی کہ لوگوں کے اندر بھلائی نہیں ہے, لوگوں کے اندر بہت بھلائی بھی ہے, لیکن باہر سے کال دینے والے کال دینے سے رکے ہیں تو برائی کی کال دینے والے آگے بڑھیں. مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, یہ حدیث بہت پیاری لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور ایک منادی ندا دیتا ہے, اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ, اور اے برائی کے طلبگار باز آ جا. کتنا خوبصورت یہ مہینہ ہے جس میں نیکی کی طلب رکھنے والوں کو کال دی گئی ہے, اور یہ کال اصل میں انسانوں کو دینی چاہیے کہ اب آگے بڑھو.
کون ہوگا جو آگے بڑھائے گا؟ آگے بڑھانے کی بجائے خود آگے بڑھ جاتے ہیں پوری سوسائٹی سے رشتہ کاٹ کے. بھلا صرف سپیچز کر کے ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں؟ استاذ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. یہ سوچتے رہیے کہ اس بریک کے دوران کہ ایسا کیا ہوا کہ برائی کی کال دینے والے تو بہت آگے بڑھ گئے لیکن نیکی کی کال دینے والے اس طرح کی کال نہیں دے سکے کہ جس سے اندر سے ایک حرکت پیدا ہوتی اور لوگ نیکی کے کاموں کے لیے آگے بڑھتے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے مہمانوں سے بھی کچھ سوالات لے لیں. یہ کیا سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور کیا آبزرو کرتے ہیں؟ استاذہ میری اپنی آبزرویشن ہے, ابھی جیسے آپ نے بتایا سوسائٹی کا بھی رول ہے اور خاندان کا, ماں کا, سب کا رول ہے. تو جو ایک ماں ہے آج کل وہی اپنے بچوں کو برائی کا حکم دیتی ہے, اور اتنے گھرانے ہیں جو اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے اب سسرال جانا ہے تو روب رکھنا ہے, اپنی بات منوانی ہے, ان کی نہیں ماننی, اور جب بچے ہوں گے تو وہ تمہارے سسرال والوں سے اٹیچ جو ہیں وہ نہ ہوں. اور پھر ہر وقت اس طرح کی ہدایات ہوتی ہیں کہ کلیشز بڑھتے ہیں اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایک ماں ہی اپنی بیٹی کا جو گھر ہے وہ برباد کر دے تو کیا اس کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیا اس میں شعور کی کمی ہے؟ تو غلطی کہاں پر ہے؟ کیونکہ اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. عقیلہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اچھی مائیں تیار نہیں کی, ماں کو نہیں سکھایا. ماں کا رول اس سوسائٹی میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے, اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ اتنا زیادہ ہے کہ مزید کچھ کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. ماں نے اسے اس کی بائیولوجیکل نیڈز کا بہت خیال رکھا ہے, ایک حیوان کے طور پر اسے بڑھانے, اس کے جسم کی حفاظت کے لیے بہت خیال رکھا. اس کی عقل اور اس کی روح کی حفاظت کے لیے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. عقل کی حفاظت کے لیے کیا اس نے نشے سے دور رکھنے کی کوشش کی کہ آج یعنی اس سے کوئی بھی صاحب شعور بے خبر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح سے ہمارا ملک نشے میں ڈوب رہا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اس بارے میں حکومتی ادارے بے خبر ہیں تو ایسا نہیں ہے, یا عوام الناس بے خبر ہیں تو ایسا نہیں, یا پیرنٹس بے خبر ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. پیرنٹس بھی نہیں بے خبر. اچھا, ماں باپ نے کیا ان کی عقل کی حفاظت کے لیے انہیں ان کا دین سکھایا؟ دین کی ضرورت بھی خیال نہیں کرتے. کیا ماں باپ نے انہیں ان کا دین سکھایا؟ اللہ کی کتاب سکھائی. کیا ماں باپ نے انہیں یعنی میوزک سے بچانے کے لیے انہیں کوئی یعنی ٹپس دیں, انہیں زندگی میں سمجھایا کہ میوزک سے آپ جو لطف اٹھانا چاہتے ہو اس سے زیادہ بڑا لطف آپ قرآن سے اٹھا سکتے ہو؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے روح کی حفاظت کے لیے, اخلاق کی حفاظت کے لیے اور باہمی تعلقات کی حفاظت کے لیے, صلہ رحمی کے لیے اپنے بچوں کو ٹریننگ نہیں دی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ایک جاہلوں کی فوج ظفر موج تیار ہو رہی. میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک اچھا مسلمان بنانے سے محرومی کی بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اچھا انسان بھی نہیں رہنے دیا, ہیومینٹی کے لیول پہ بھی نہیں رہنے دیا کہ چلو بحیثیت انسان کے اس کے اندر کچھ بنیادی صفات تو ہوتی ہیں, وہ تو ایک حیوان کی صورت میں ابھر آیا. استاذہ یہ اسلام میں ٹالرنس کا اصل کانسیپٹ کیا ہے, اس کو ضرور واضح کریں, کیونکہ جب برائی کو روکنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ استعمال کیا گیا
وہ ٹالرنس کا. اور مجھے یاد ہے ہمارے چیپٹر بھی تھا پیشنس اینڈ ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیشہ یہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ اتنا ٹالریٹ کرتے تھے تو آپ بھی ٹالریٹ کریں. اصل کانسیپٹ کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے جی, ٹالرنس جو ہے برائی کی ہو تو یہ ٹالرنس نہیں ہے, یہ تو ایمان کی کمزوری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ برائی کے لیے ٹالرنس اگر پیدا کی جا رہی ہے تو یہ انسان کی کمزوری بھی ہے, کیونکہ کوئی دین, کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جھوٹ کے لیے ٹالرنس سکھائے, جو بددیانتی کے لیے ٹالرنس سکھائے, جو وعدہ خلافی کے لیے ٹالرنس سکھائے, جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ٹالرنس سکھائے. ہاں باقی چیزوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹالرنس سکھانا چاہتے. یہ دراصل کوئی دین بھی نہیں ہے, یہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے, یہ تو سرمایہ دار کا مذہب ہے تاکہ لوگ جو ہیں برائی کے ذریعے سے ان کا مال خریدنے کے لیے تیار رہیں. ہاں وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بک جائے چاہے لوگوں کی عزتیں بھی بک جائیں. ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بک جائے چاہے اس کے لیے لوگوں کے اخلاق خراب ہو جائیں, لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں, لوگوں کی زندگیاں اجڑ جائیں, گھرانے تباہ و برباد ہو جائیں, مجھے میرا مال ملنا چاہیے. تو یہ ٹالرنس کا جو ماحول ہے یہ ماحول فرق ہے. ہاں جہاں تک رواداری کا نام, رواداری کو ہم دیکھتے ہیں یا ٹالرنس کے اس کے اصل مفہوم میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کا حق تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا, یعنی ان کو ان کے کفر کے ساتھ قبول تو کر لیا لیکن اب ان کی اصلاح کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے وہ حکمت بھرا ہو, اور ان کو اپنے ماحول کے اندر اس طرح سے نہ رکھا جائے جس طرح سے کوئی اچھوت رکھتے ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ شودر کے مقابلے میں, یعنی ہندو دھرم میں جو ایک شودر کی حیثیت ہے, اسلامی سوسائٹی میں ایک کافر کو, نان بلیور کو بھی ایک پراپر مقام دیا جاتا ہے, تو اس کو ٹالریٹ کیا جاتا ہے نا. ایون دین کہ مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی اللہ کو نہ مانتا ہو اور پھر بھی اسے جینے کا اور اسے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کا حق دیا جائے. تو یہ رواداری ہے کہ آپ ان لوگوں کو یعنی جو ذمہ بن جاتے ہیں پھر ان کو بھی اسی طرح سے اسلامی معاشرے میں جینے کا حق دے دیں اور ان کے ساتھ بھی حسن معاملہ جاری رکھیں. استاذہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو برائی ہے اس کو کچھ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں, اس کو گلوئنگ نیمز دیے جاتے ہیں تاکہ بظاہر لوگوں کو برائی نہ لگے. جیسے سود ہے, سود تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, ناجائز ہے, لیکن کہا جاتا ہے یہ انٹرسٹ ہے. ایسی پوری جی ایسی کیمپین چلائی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ کہا جائے یہ برائی ہے تو پھر باقی کہیں گے کہ ہم تو, عام انسان بھی یہ کہے گا میں نے تو برائی پر عمل نہیں کرنا. تو در حقیقت برائی کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے اس کا لیکن میں سمجھتی ہوں اب گلوئنگ نیم سے ڈائریکٹ سود کے اوپر ہی آ گئے. اب وہ کہتے ہیں سود کو ٹالریٹ کریں, سود کے لیے گنجائش نکالیں. اب وہ دور گیا جب کبھی انٹرسٹ اور مارک اپ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا. اب ہم آگے آ گئے اور یہ ابلیس کا ہتھ کنڈا ہے اور ابلیس کے ایجنٹس کا کہ وہ ابتدا میں مختلف نام دیتے ہیں, گلوئنگ نیمز دیتے ہیں, ابتدا میں تیار کرتے ہیں نا کہ لوگ برائی بیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو برائی کی پہچان ایک مومن کو دی ہے وہ پہچانتا ہے ان ہتھ کنڈوں کو. اصل میں کرنے والا کام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہیں اور دین سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو مان جائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ, تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ, تو اپنے دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر لا کے دیکھیں تو ٹالرنس کہاں ہے؟ برائی کے لیے ٹالرنس نہیں, نیکی کے لیے ٹالرنس پیدا کریں. میں نہیں سمجھتی ٹالرنس کا اصول جو ہے برا ہے, لیکن ٹالرنس نیکی کے لیے ہو نا.
نیکی کو آپ ٹالریٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ سکھانا بھی نہیں چاہتے. نیکی کا کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو دیکھ کے کیا صورت حال ہوتی. مثال کے طور پر حجاب میں دیکھ کے کتنے لوگ ہیں جو ٹالریٹ کرتے ہیں کسی حجاب والی لڑکی کو. آج ہر پیرنٹس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ حجاب کو ٹالریٹ نہیں کرے گی سوسائٹی, اس وجہ سے حجاب چھوڑ دیا جائے. اور داڑھی والے کو کون برداشت کرتا ہے؟ تو ٹالرنس کہاں سکھاتے ہیں؟ کون سی ٹالرنس ہے یہ؟ تو جی برائی کی ٹالرنس ہے. استاذہ, بات چیت کا سلسلہ یہیں پر جاری رہے گا. ہم مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ اگلی باتوں کو دیکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ, ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کا حکم کس طرح سے دیا جائے. برائی کا حکم تو ہم نے دیکھ لیا کہ برائی کی کال ہر طرف سے نظر آتی ہے. آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیکی اور برائی دونوں الہام کر دی ہیں. یہ تو باہر کی کال کی بات ہے کہ کس قسم کی کال باہر سے دی جاتی ہے. اگر نیکی کی کال دی جائے گی تو انسان نیکی کی طرف راغب ہوں گے, کیونکہ برائی کی کال اتنی زیادہ دی جانے لگ گئی میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ہم اپنے آڈیو ویژول ایفیکٹس کے تھرو, پھر ہماری مجالس ایسی ہیں, پھر ہمارا ماحول ایسا ہے. اس بات سے تو ہم سارے ایگری کرتے ہیں, اور وہ پھر بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس ایسے ٹولز ہیں, ایسی ٹیکنیکس ہیں, ایسے ورڈنگز ہیں, ایسی مجالس ہیں کہ جہاں پر انسان جتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو اس کا بھی دل کھنچنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ زیادہ بہتر, کیونکہ وہ برائی کو اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں. اب نیکی کی کال کس طرح سے دیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ جو اندر کی اچھائی ہے جس پر اب برائی غالب بھی زیادہ آ گئی ہے, وہ والا مادہ باہر آ جائے. سورہ العصر اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. رب العزت نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. فائزہ, 3 چیزیں ہیں, 3 بنیادی اصول ہیں دین کے جو ہمیں اس صورت سے ملتے ہیں, جن میں سے پہلا اصول ایمان ہے. کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. دوسرا کام عمل صالح ہے, لیکن عمل صالح کبھی وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اس کی پشت پر علم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے. تو جو شخص علم نہیں رکھتا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے عمل کیسے کرنا. عمل صالح کا علم ہونا کتنا زیادہ ضروری. تو اس لحاظ سے ان 2 اصولوں کی پشت پر اگر ہم جا کے دیکھیں تو آپ کا علم, اور علم سے مراد فزکس, کیمسٹری, بائیو, آپ کا میڈیکل ایجوکیشن یا انجینئرنگ یا بزنس ایجوکیشن نہیں ہے. علم سے مراد آپ کی زندگی گزارنے کے طریقوں کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں. آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے, قرآن اور سنت کا علم. اور پھر ہم آگے جو 2 چیزیں دیکھتے ہیں وہ دونوں چیزیں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. حق کی کسی بھی موڑ پر ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ حق پر چل رہا ہے, استقامت کے لیے لوگوں کی طرف سے اس کو پش دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب حق کی تلقین کی جاتی ہے تو حق پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور جب صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو استقامت اور ثابت قدمی جو ہے وہ آسان ہو جاتی.
یہ دونوں کام جو تواصع سے تعلق رکھتے ہیں، تواصع بالحق اور تواصع بالصبر، یہ دین کی دعوت ہے۔ کوئی دعوت ایسی ہے جو انٹرنلی ایک انسان کو قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ حق پر قائم رہے، یعنی دین کے معاملات پر جمع رہے۔ کوئی دعوت ایسی ہوتی ہے جو کسی کے اندر سے نیکی کو ابھارنے کے لیے ہوتی ہے، یہ انیشیل لیول کی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دین کے ان سارے اصولوں کے بغیر، مثلاً علم، ایمان، عمل صالح کے بغیر کوئی چاہے کہ دعوت دین کا کام کر لے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک لے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب وہ نیکی کا حکم دیتے دیتے برائی کی دعوت دینے لگ گیا۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دین کی دعوت کے نام پر کس طرح اپنے خاندان کے رسوم و رواج کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو یعنی دین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی معاشرت کی بات آتی ہے تو معاشرتی زندگی میں اپنے طور طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب کبھی تعلقات کی بات آتی ہے تو تعلقات میں اپنے طور طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے معاملات، اپنی فیملی، اپنی روایات اللہ کی دین کے مقابلے میں لے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو دینی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے انسان کے پاس پختہ علم ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کے بغیر ایک انسان جو ہے وہ جہاں برائی دیکھے گا اس کو برداشت کر لے گا۔ کوئی چیز دیندار خاندان ہے اور دیندار خاندان میں اگر اس کو اسلام کے مطابق پریکٹس کیا جاتا ہے تو اس کی مثال دینے میں ایسا کیا قباحت کی بات ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب آپ بہت زیادہ اسلاف کی مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کرتے ہیں، اپنی بات اپنے جیسے انسانوں کی بات تو سمجھ آتی ہے۔ مثال دینے کی بات نہیں ہے، مثالوں سے انسان کے لیے زندگی واضح ہوتی ہے، اور پریکٹیکلی جو سٹوریز ہیں وہ انسان کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگزامپل بھی تو رائٹ ہو نا۔ ہاں ایگزامپل obviously وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ اپنے رویے کو دین ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں this is not، وہ تو کوئی بھی وہ دیندار ہو یا غیر دیندار ہو، وہ تو دونوں صورتوں میں ہی اس میں تو قباحت ہی قباحت ہے۔ تو اس میں میرا اشارہ اسی طرف ہے، تو کسی کو بھی سنت سے ہٹ کے خود ساختہ طریقوں کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ تو کہ میری نانی ایسے کرتی تھی، دادی نے ایسے کیا، میرا اپنا طریقہ کار ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے یا ہمیں یہ سکھایا گیا۔ لیکن استاذہ مطلب اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ریجیڈیٹی آ جاتی ہے جب آپ لائف ایگزامپلس اگر وہ دین کے مطابق ہے اور اگر وہ درست ہے۔ سم ٹائم لوگوں نے دین نہیں پڑھ رکھا ہوتا لیکن وہ درست رویوں کو اختیار ضرور کیے ہوتے ہیں، عبادات کے معاملے میں بھی، صلہ رحمی کے معاملے میں بھی، اور شفقت کے معاملے میں بھی، رحم کے معاملے میں بھی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عام انسانوں کو یہ بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ نبیوں کے بارے میں بات کریں آپ یا اسلاف کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کریں تو بہت سارے لوگ انیشیل جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور مرتبہ ہے، یہ کوئی اور دنیا ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں جو بتاتی ہے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی تم پیروی کرو۔ بے شک۔ تو ہم ان ایگزامپلس کو چھوڑ کے نئی ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کی باتوں سے باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، ایگزامپل سیٹ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ لوگ پھر یعنی پہلے ایگزامپل بنا لیتے ہیں، پھر لوگ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اسلام والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی ایگزامپل رکھو گے تو آپ ایک معاملے میں تو ایگزامپل پیش کریں، باقی معاملات کہاں جائیں گے؟ obviously، لیکن جو نیو لرنر ہے، میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ نیو لرنر کے لیے گو کہ رسول اللہ سے زیادہ مثال کس کی، اور انہی کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے اور اسی کے اوپر ہمیں چلنے کی ہدایت ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن جب آپ بہت سارا کچھ دین کے نام پہ سکھانا چاہتے ہیں لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ فیضہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے کہ اپنی باتیں یا رب کی باتیں، تو اپنی باتوں سے رب کی باتوں کی طرف۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اپنی اگزامپل دینے کی کوشش کرتے ہو تو لوگوں کو اچھا تو لگتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ سارے لوگ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے جہاں کہیں بھی میں نے چینج دیکھی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ انبیاء کی باتوں سے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی واقعہ کسی مجلس میں سنایا جائے، آپس کی نشست میں کہیں سنایا جائے تو ساروں کے دل کا جھکاؤ فرق ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے آگے آڑے تعصب نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے،
آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہرحال فرق آ جاتا ہے. ہاں جزوی طور پر کہیں کسی کی شفقت کی مثال ہے, کہیں کسی کی مہمان نوازی کی مثال ہے, ضروری ہو جاتی ہے, کہیں کسی کی اور مثال ہے, وہ مثالیں کیونکہ تھوڑا سا سوسائٹی جس طرح سے اٹریکٹ ہو گئی اور جس سٹیج پہ آ گئی ہے وہاں فائزہ سوسائٹی کوئی بھی ہو, مثال ایک ہی ہے, سو آبویس, مثال تو ایک ہی ہے, مثال ہمارے سامنے. اور جب کبھی بھی آپ مختلف مثالوں پہ جائیں گے یہیں سے اختلافات پھوٹتے ہیں. اگزامپل اللہ پاک نے ایک ہی سیٹ کر دی, باقی یہ جزوی طور وہ بھی تو پر. لوگ ہیں نا جو ان مثالوں کو دیکھ کے اس پہ چلتے ہیں. میں نے یہی بات کہی ہے کہ جو لوگ چلتے ہیں وہ اس چیز کو تو مثال بنا سکتے ہیں, ہاں اس کے علاوہ تو نہیں. لیکن فائزہ شخصیات کے اندر اتنی ہالونیس ہے, اتنا زیادہ ماحول فرق ہے کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا پھر ممکن ہی نہیں رہتا, کیونکہ لوگ سب سے پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ یوں تو یہ بات کہتے ہیں لیکن فلاں معاملے میں فلاں کی حرکت دیکھیں, انہوں نے کیا کیا, فلاں معاملے میں دیکھیں, فلاں معاملے میں تو یہ دیکھیں. ٹالرنسی کی کمی ہے نا, کہ اگر نیکی کا کوئی ایک کام ٹھیک کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ کوئی اگلا کام بھی کرنے کے قابل ہو جائے. نیکی کے معاملے میں ٹالرنس اسی طرح سے تو ختم ہے سوسائٹی سے. تو جس طرح سے ہم ابھی دیکھ بھی رہے تھے کہ برائی کا حکم دینے سے نیکی کا حکم دینے تک کوئی کس طرح سے آ سکتا ہے, تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی اپ برنگنگ اس طرح سے ہے, پیرنٹس برائی کا حکم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھر پورے معاشرے میں ہر ایک کا کردار, یعنی خاندان کا کردار بھی دیکھا ہم نے, پھر ایک انسٹیٹیوشنز کا بھی, پھر معاشرے کا ماحول جو ہے وہاں پر بھی برائی کا اتنا زیادہ حکم ہے. اور سلوشن ہم نے دیکھا کہ علم کی وجہ سے چینج آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. علم کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے, جبکہ معاشرے کے اندر بھی چینج لانے کے لیے اوبویسلی جس طرح سے کلچر جو دکھایا جا رہا ہے, تو ایک اسلامک کلچر کی طرف کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں اور علم کی طرف کس طرح سے راغب کریں. بات یہ ہے کہ جب آپ کو میوزک سے محبت دلائی گئی, جب آپ کو بے حیائی سے محبت دلائی گئی, مراد یہ کہ پوری سوسائٹی میں, تو اس کے لیے کتابیں تھوڑی پڑھوائی گئیں, اس کے لیے اس چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا کہ لوگوں کے لیے جو سامنے لوگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور اس میں یعنی لوگوں کو موقع دیا جائے, چانس دیا جائے, ہر ایک کو لگے کہ دین میرا ہے, کتاب میری ہے, کتاب کے ساتھ میرا تعلق, اور میرے سے بھی نیکیاں صادر ہو سکتی ہیں. ہاں نیکی ایسی چیز ہے جس میں تعاون کرنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب لفظوں سے نہیں ماحول سے دلائی جائے اور اپنے رویوں سے. باقی یہ کہ سٹوریز, مثالیں, چیزیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری سوسائٹی جو ہے سوشلائز کرتی ہے, لوگ آپس میں ملتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور اپنے کھانے پینے کے دوران بات چیت کرتے ہیں, جیسے کمیٹی پارٹیاں ہوتی ہیں, کٹی پارٹیز ہوتی ہیں, لوگوں کے کوئی نہ کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, باہر کے لیے کوئی فنکشن ہے, کوئی کسی نام پہ, کوئی کسی نام پہ, لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب سوشلائز کرتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے سوشلائز کرنے کے موقع پہ کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر سکتے ہیں. اس موقع پر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز پلان کی جا سکتی ہے جس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی انوالو رہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے فائزہ کہ جیسے کسی بھی کٹی پارٹی کے موقع پہ ایک چھوٹا سا ٹیبلو, ایک چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن, ایک چھوٹی سی ویڈیو ماحول بدل دیتی ہے. تو ماحول کی تبدیلی کے لیے شاید الفاظ اس طرح سے مؤثر نہیں رہ گئے. You need demonstrations, you need practical orientation. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ بیٹھ کے سمجھایا نا, اس کے مقابلے میں آپ 1 منٹ کی ویڈیو دکھا دو, اب وہ کوئی بھی ویڈیو, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ سم ٹائم آپ کو پریکٹیکلی سامنے کی کچھ مثالیں چاہیے اصل میں ہوتی نا ہیں. ایک ہوتا ہے لائف کی ایگزامپل کہ آپ کسی سٹوری کی فارم میں لے کے آئیں. مجھے ایسا لگتا ہے ماحول دکھانے کی بہت ضرورت ہے اور ماحول میں لانے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ بیسیکلی دوسری بات جو رابعہ نے پوچھی کہ اسلامی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے, اسلامک کلچر کو فروغ دینے کے لیے, تو لوگوں کو ایسی آپشنز چاہیے کہ ڈیتھ کے موقع پہ ہم کیا کریں, یا ویڈنگ کا موقع ہے, نکاح کا موقع ہے, اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. تو سارے لوگ جو ہیں وہ کراس کی باتیں تو کر لیں گے, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. سولوشن کیا ہے؟
آخر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سولوشن تو آپ کو رکھ کے بیٹھنا ہوگا نا، صرف باتیں کرنے سے کیا اس ہوگا؟ پر ڈیمانسٹریشن دینا، ڈیمانسٹریشن دینی ہوگی آپ کو، ڈیمانسٹریشن دینا ضروری ہے سوسائٹی کے اور آپ کو اندر رہ دیکھنا کے، ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہ مثال تو خود آ جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان رہنا بہت ضروری ہے. سارے ایسے افراد نے کہ جو دین سے محبت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسی تمام خرافات سے دور ہو جائیں. اچھا، مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، فنکشنز میں شرکت چھوڑ دی، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اب کٹ آف ہے. اب سوسائٹی ایک راہ میں ہے اور دیندار طبقہ دوسری راہ میں. اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن لوگوں کو بچانے کے لیے اب حیران ہے کہ اب کیا کریں. تو اب جو کرنے والا کام ہے، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کے بیچ میں مل جل کے رہیں، لوگوں کو مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں اور ان کے ساتھ ملتے جلتے اسی طرح سے زندگی بسر کرتے ہوئے. اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے، لیکن بہرحال کاٹ کے آپ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے. یہ بھی تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کا معاملہ ہے نا، کہ جہاں پر آپ تعلقات کو، رشتہ داریوں کو، اپنے آپ کو ہی کاٹ ڈالتے ہو، تو آپ سوسائٹی میں رہ کے دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نیکی کا حکم کیسے دے سکتے ہو؟ آپ برائی سے روک کیسے سکتے ہو؟ جزاک اللہ استاذہ، بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یقیناً معاملات اور حالات کتنے گھمبیر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن امید کی کرن باقی رہتی ہے، اور اتنا مشکل نہیں ہے برائیوں کو چھوڑنا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا. اصل بات آپ کی نیت کی ہے، اور نیت کرنے میں علم کا بہت بڑا دخل ہے. ہم جہاں پر بھی آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم اور رسول اللہ سے محبت، یہی وہ ہتھیار ہیں جو پاک زندگی گزارنے میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.